آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد اب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ جنسی زیادتی کرتے ہوئے ایک 65 سالہ شخص نے 13 سالہ نابالغ لڑکی کو حاملہ بنا دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں پیش آیا۔ تاخیر سے سامنے آئے اس معاملے کی پولیس سے شکایت کی گئی، جس کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسو معاملہ درج کر لیا۔ ملزم کی شناخت سامبیا کے طور پر کی گئی۔ اس نے 13 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ لڑکی نے پیٹ کے درد کی شکایت کی، جس پر اس کی ماں لڑکی کو ورنگل کے ایک اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد بتایا کہ لڑکی 4 ماہ کی حاملہ ہے۔ ماں کو یہ سن کر اچانک صدمہ ہوا۔ لڑکی کے ارکان خاندان نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی، جس کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسو کیس درج کر لیا ہے۔ ٹمریز میں مسلم طالبات کو بھی بدکما کھیلنے پر مجبور کیا جا رہا۔ اقلیتی اداروں میں جب اقلیتی عملہ اقلیت میں آ جاتا ہے تو اس ادارے کا اقلیتی تشخص باقی نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ اقلیتوں کے لیے قائم کردہ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اداروں کا ہے، جہاں 90% سے زائد عملہ غیر اقلیتی ہے، جس کے نتیجے میں ان اداروں میں اقلیتوں کے تہوار تو منائے نہیں جاتے، مگر ہندوؤں کے تہوار بڑے ہی اہتمام سے منائے جانے لگے۔ تلنگانہ کے کئی اقلیتی اقامتی اسکولز اور کالجز میں گنیش تہوار کے موقع پر گنیش کی مورتیاں استادہ کی گئی تھی۔ ٹمریز کے اداروں میں کام کرنے والا ہندو طبقہ ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بند انداز میں ان اداروں کو زعفرانی رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پر مکانات کو منہدم کرنے کی اجازت راہل نے خود دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت سے روپے کے تھیلوں کے بدلے راہل گاندھی نے اس متنازع منصوبے کو منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر نے اس پروجیکٹ کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ مالی فائدے کے لیے منظوری دی۔ بدھ کو تلنگانہ بھون میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں مکانات کو مسمار کرنے کے پیچھے راہل گاندھی ہی اصل طاقت ہے، جو غریبوں کے مکانات پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ورنگل ضلع میں لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ بھوپال پلی کی لڑکی ایک پرائیویٹ کالج میں فارمیسی دوسرے سال کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے اس کو گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو ہاسٹل چلنے کے لیے اصرار کیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے کی خواہش کی۔ چونکہ اس گاڑی میں 2 اور نوجوان پہلے سے موجود تھے، اس لیے لڑکی نے کار میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ورنگل سبزی منڈی کے قریب ایک لاج کی پہلی منزل پر ایک کمرے میں 3 نوجوانوں نے شراب پی کر اس کی عصمت دری کی، جس کے بعد ماں اور بیٹی نے پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں ایک شکایت بھی درج کروا دی۔ حکومت ہند کی جانب سے ہندوستانی باشندوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور سفارت خانہ سے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ مشرق وسطی میں سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کے پیش نظر حکومت ہند نے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرے اور وہاں رہنے والے ہندوستانیوں کو تہران میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہم خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال میں حالیہ اضافے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ بھر میں گاندھی جینتی منائی گئی۔ عام آدمی سے لے کر اہم شخصیات اور سیاسی لیڈروں نے بابائے قوم کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ شہر حیدرآباد کے مشہور باپو گھاٹ لنگر ہاؤس میں واقع باپو گھاٹ پر گورنر جشنو دیو ورما، ان کی اہلیہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، وزیر پونم پربھاکر اور چیف سیکریٹری شانتی کماری نے باپو گھاٹ پر پھول نچھاور کیے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے نظریات پر آج کی نسل کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی معاشی دارالحکومت تل ابیب میں منگل کو ایرانی حملے سے کچھ دیر قبل فائرنگ اور چاقوؤں کے حملوں میں 10 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ اور چاقو کے حملوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے تل ابیب کے علاقے جافا میں 4 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ فائرنگ میں ملوث 2 مسلح افراد کو مار دیا گیا اور مسلح افراد کی فائرنگ کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے شہریوں کو گھر میں رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ حیدرآباد کے کپڑوں کے شو روم میں کپڑوں کی خریداری کے دوران ایک نوجوان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جوکی شو روم میں کپڑے خریدنے کے دوران پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے پرگتی نگر کے قریب
एक जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान कलाल परवीन गौड़ उम्र 37 साल नामी नौजवान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाक़या वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अमीनपुर में इन्हदामी कार्रवाई, कमिश्नर हाइड्रा और जिले कलेक्टर संगारेड्डी को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों और पुलिस को अमीनपुर में 22 सितंबर को की गई इन्हदामी कार्रवाई के सिलसिले में नोटिस जारी की। ये अराजी संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के पटेलगुड़ा गांव में सर्वे नंबर 6 में वाक़ है। शिकायत कुनिंदा ने कहा कि अमीनपुर तहसीलदार ने 21 सितंबर को शाम 6 बजे जुबानी अहकामात जारी किए और अहलकारों ने 22 सितंबर इतवार को सुबह 7 बजे कानून के मुताबिक अमल किए बगैर और हाईकोर्ट के हुक्म के इत्तिबा के बगैर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना को एक बार फिर बीजेपी ज़ेरे क़ियादत मरकजी हुकूमत से सैलाब राहत के अलॉटमेंट में नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। रियासती हुकूमत ने हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही होने के बाद अबूरी राहत के लिए 5000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया था, लेकिन मरकज ने सिर्फ एक मामूली रकम की मंजूरी दे दी। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को सिर्फ 416.80 करोड़ मंजूर किए, जबकि बीजेपी ज़ेरे क़ियादत मरकज ने आंध्र प्रदेश को 1036 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।